بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن سے ماں بچے کو سکھا لے مجلس امام حسین آپ کو سیلف کنٹرول یہ مجلس ہے ہی سیلف کنٹرول کا درس۔ اگر تمہیں اپنے وجود پر کنٹرول نہیں ہے، آج کیوں کلیش ہوتا ہے عزادار میں اور ایک مجتہد میں؟ جب کوئی فتویٰ دیتا ہے فلاں کام کرنا منع ہے، کیوں وہ بات کو نہیں مانتا؟ کیونکہ وہ عادی ہو چکا ہے کئی کاموں کے، اس کے سیلف میں سیلف کنٹرول نہیں، ایک چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پاتا، تبھی اس کے اندر اتباع نائب امام نہیں ہے۔ اور جب اتباع نائب امام نہ ہو، مسلم کون تھے؟ نائب حسین ابن علی تھے۔ جب نائب کی باتوں کو لوگوں نے نہیں مانا تو امام حسین کیا ہو گئے؟ غریب ہو گئے۔ اطاعت کا پتہ نیچے سے، اگر تو اپنے محلے کی مسجد کے مولوی کی اطاعت کر پائے گا تو تو مجتہد کی بھی کر پائے گا۔ اگر تم مجتہد کی اطاعت میں ہے تو پھر امام زمانہ کی اطاعت میں ہے۔ کہتے نہیں ہم ڈائریکٹ امام کی اطاعت کریں گے، ڈائریکٹ۔ تو اب تو نیچلی والی اطاعتوں کو نہیں کر سکتا تو اوپر کیسے؟ اگر تو خمس دے سکتا ہے، اس کا مطلب یہ اطاعت کے پوائنٹس ہیں نا۔ اگر تو زکوٰۃ دیتا ہے، اگر تو آنکھوں کو حرام سے بچاتا ہے، اس کا مطلب تو کمپلیٹلی اطاعت معصوم میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن اگر یہ چھوٹی چھوٹی اطاعتیں تمہارے اندر نہیں ہیں تو تو اطاعت امام زمانہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اطاعت تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے۔ لیکن ہمارے یہاں بالکل الٹ ہے، ہماری تربیت کا طریقہ الٹی گنگا چل رہی ہے کہ یہ بچے ہمارے سفرے پر بیٹھتے ہیں، اب مائیں ظاہر ہے بچوں سے پیار تو بہت کرتی ہیں، محبت تو بہت کرتی ہیں، تو بچے کو کہتی ہے بیٹا اور کھا۔ احادیث میں ملتا ہے کہ تقویٰ کی ابتدا، کنٹرول کی ابتدا شکم سے۔ جس نے پیٹ پہ کنٹرول کیا وہ سب پہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ جس نے پیٹ پہ کنٹرول نہیں کیا، کیونکہ پیٹ پہ بڑا اہم ہے، کیونکہ پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے، اس سے خون بنتا ہے، اس سے گوشت بنتا ہے، پھر جب وہ بن گیا اب یہ اطاعت معصوم، تبھی یہ انٹری ہے۔ اگر یہاں پر تم نے گندگی ڈالی تو تمہارا پورا جسم گندا بن جائے گا۔ اور اطاعت جسم سے کی جاتی ہے، یہ ابزار اور ٹولز ہیں۔ سجدہ سر سے کرتے ہو، اطاعت ہاتھوں سے کرتے ہو، اپنے اعضائے نکاح پہ کنٹرول کرتے ہو، آنکھوں پہ کنٹرول، کانوں پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے، تو ابتدا شکم پر ہے۔ اور یہ بچوں کو بچپن سے سکھائی۔ جب بچہ سفرے پہ بیٹھے، معصوم فرماتے ابھی 2 لقموں کی جگہ ہو تو کھانے کو ترک کر دو، کل میں نے بتایا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹا، کہ بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا اور کھا، ماں کہتی ہے میرا بیٹا کمزور ہو جائے گا، اور کھائے اور کھائے، کہتے ہیں اماں پیٹ بھر گیا، نہیں کھاؤ گے رات کو تمہیں خرچی نہیں ملے گی۔ اس کو ہم بچپن سے اس کا کنٹرول کیا کرتے ہیں؟ ختم کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، کم از کم 12 بجے تک والا روزہ رکھواؤ ان کو، تاکہ اندر ان کے کیا پیدا ہو؟ سیلف کنٹرول پیدا ہو۔ اور جس کے شکم پہ کنٹرول نہیں ہوتا، کولسٹرول کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، موٹاپے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، مختلف بیماریوں میں۔ رسول خدا مولا علی کا واقعہ، قبرستان جاتے ہیں، جناب سلمان مولا علی کا واقعہ فرماتے ہیں سلمان ان قبروں والوں سے پوچھو کہ یہ کیوں مر گئے۔ ہاں، قبروں میں سونے والوں سے سوال کرو کہ یہ کیوں مرے۔ اللہ نے ان کی زندگی لمبی رکھی تھی، 80 سال 90 سال ان کو اس دنیا میں جینا تھا۔ اور فرماتے ہیں مومن دعا بھی یہ کرے کہ خدا مجھے لمبی زندگی دے تاکہ میں اچھے سے اعمال زیادہ کروں، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھوں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کروں۔ صرف ایک مقام پہ اپنی لمبی زندگی کرنے کی دعا کی اجازت نہیں فرمایا، جب انسان کی زندگی ایسی بن جائے کہ وہ صرف گناہ ہی گناہ کر رہا ہے۔ اب کہے کہ خدا مجھے اٹھا لے، اگر مجھے نیکیاں کرنی نہیں ہے، صرف گناہ کر رہے ہیں، تو اپنے نام اعمال کو سنگین کر رہا ہے۔ دوسرا شہادت کے لیے دعا کرنا، یہ اجازت ہے۔ تو لمبی زندگی اللہ نے بنائی ہے۔ فرمایا سلمان ان قبروں میں سوئے ہوئے لوگوں سے پوچھو کہ یہ کیوں مر گئے۔ تو سلمان نے جب سوال کیا، اکثر لوگوں نے کہا ہم اپنی شکم کی وجہ سے مر گئے۔